اپنے رائٹ ہینڈ کو بلند کر کے خداوند یسوع مسیح کی جے، سچے فوجیوں کی طرح خداوند یسوع مسیح کی جے، خداوند یسوع مسیح کی جے، تو زندہ آسمانوں پہ جے۔ ہے ساری فوجی یاد رکھیں۔ میری ایک درخواست ہے بھائی صاحب آپ کی اجازت سے بھائی اور آپ کی جو کوائر ہے وہ زبور گائے ہیں، بہت پیارا زبور کوائر ادھر ہے، کوائر۔ دعا کرا تھا پیچھے بیٹھ کے اتنا خوبصورت انہوں نے تیار جی میری آواز پیچھے تک آ رہی؟ سرفراز بھائی نے آج ایک دفعہ پھر میرا تعارف کرا دیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کی محبت کا بہت سارے بھائیوں بہنوں کا آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور یہاں پر آئے ہیں خدا کلام سننے کے لیے، اور جس بھی بھائی یا بہن نے کسی بھی طرح سے اس کنونشن کو ممکن کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، میری دلی دعا ہے خدا ہم سب پر اپنی مہر اور شفقت نچھاور کرتا رہے اور آپ کو اپنی ڈیروں ڈیر برکات سے بھرتا رہے۔ اتنا لمبا حوالہ جو اعمال کی کتاب سے پڑھا ہے، میں نے اس لیے پڑھا کہ وہ میری بات جو ہے، میرا نقطہ جو ہے، جس موضوع پہ مجھے بولنا ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے واضح ہو جائے۔ اصل میں آج میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سارے ذرا لیٹس ایٹ میٹ دس ایوننگ۔ میں عبادت کے بعد والی دعوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسپرچل میٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بولنا چاہتا ہوں اس کو آپ کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، خدا یسوع مسیح جان دینے کے بعد، صلیب پر مر جانے کے بعد، کلام مقدس کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ زیر زمین چلے گئے اور وہ 3 دن وہاں پر رہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ وہ 3 دن وہاں پہ کیا کرتے رہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، اور ہماری نجات کے حوالے سے وہاں پر کیا کیا ہوا ہے، میرے آج کے سرمن کا ٹاپک یہ ہے۔ سو میرے ساتھ رہیے گا، اور آپ کو ذرا گوشت کھانے کے لیے تھوڑی پاور بھی چاہیے، بار بار کچھ حوالہ جات بھی دیکھنا پڑیں گے۔ میں کوشش کروں گا ان کو میں واضح کرتے چلا جاؤں، اور خدا کا پاک ہماری مدد کرتا رہے اور ہم اس نقطے کو سمجھ پائیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس سارے واقعہ کو اپنے ذہن میں دراتے ہیں، اس کی تصویر کشی کرتے ہیں، تو ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے۔ خدا یسوع مسیح اذیت سے گزرتے ہیں، ان پہ ظلم زیادتی کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، کانٹوں کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، انہیں صلیب دے دی جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے دیتے ہیں فتح مند انداز میں۔ اس کے بعد
وہ مر جاتے ہیں، باپ ابراہم کی گود میں جیسے کہا جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، 3 دن وہاں پر رہتے ہیں، تیسرے دن وہاں سے قبر سے باہر نکلتے ہیں، اپنا خون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر موجود جو ہیکل پاک ترین مقام ہے وہاں پر اپنا خون پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ نیچے واپس آ جاتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، قیدی روحوں کو چھڑاتے ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو لے کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک عمومی جنرل ترتیب ہے جو تصلیب کے واقعات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک سوال نے مجھے اس سرمن کو لکھنے پہ مجبور کیا، پھر میں نے اس پہ کام کیا، میں امید کرتا ہوں برکت پائیں گے کہ مسیح 3 دن قبر کے نیچے کیا کرتے ہیں۔ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ نیچے گئے، انہوں نے منادی کی، دیٹس آلسو اوکے، لیکن 3 دن وہ منادی کرتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بہت زبردست کام کیے، جب ان کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی اعمال کی کتاب میں پڑھا کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا مسیح مر گیا اور وہ زمین میں چلا گیا، اس کا جسم قبر میں رکھ دیا گیا، اور اس کی سول جو ہے کلام مقدس میں انگلش ورژن میں لکھا ہے سول جو ہے وہ نیچے عالم ارواح میں چلی گئی۔ عالم ارواح یا پتال کا لفظ جو وہاں پر لکھا ہے، ویسے انگلش ورژن میں ہیل لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ بہت سے لوگ کئی دفعہ چونک جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور وہ ہیل میں چلے گئے، پتال میں چلے گئے، اس کے بارے میں ذرا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا یہ ہے اس کو وہاں رہنے نہیں دے گا، وہ وہاں پر ٹکے گا نہیں، جائے گا ضرور، کیا کرنے جائے گا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ نیچے گیا اور وہاں پر جا کے اس نے کچھ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں، پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا یوم کفارہ پر جب سردار کاہن پوری قوم کا کفارہ دیا کرتا تھا، اپنے خاندان کا کفارہ دیا کرتا تھا، تو وہاں پر 2 بکروں کا ذکر ہے۔ ایک بکرے کا نام رکھا گیا ہے وہاں پر، اس کو بکرے کو پکارا گیا عزازیل، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسکیپ گوٹ۔ وہ اسکیپ گوٹ کا کیا کام ہوتا تھا؟ اس پر سردار کاہن قوم کے گناہوں کو لاد کر اسے ایک فٹ مین کے وسیلے، انگریزی میں لفظ لکھا ہے فٹ مین کو ڈھونڈتے اور وہ اس عزازیل کو اس بکرے کو لے کر بیابان میں چھوڑاتے، جس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ بکرا اب قوم کے گناہوں کو لے کر ولڈرنس میں چلا گیا، گناہ دور کر دیے گئے ہیں، گناہ کہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ عزازیل خدا یسوع مسیح کی ٹائپ تھی، اس کی تصویر تھی، اس کی شبیہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یسوع مسیح پر صلیب کے اوپر ہمارے گناہ لادے گئے تو عزازیل کی طرح وہ ہمارے گناہوں کو لے کر ولڈرنس میں پہنچا، نیچے گیا۔ اور جب وہ نیچے گیا، وہ عزازیل جو پرانے میں نظر آتا ہے اس کی ٹائپ مسیح ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا، ان گناہوں کو لیا اور فتح کے ساتھ ان گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے وہ نیچے ہیل میں چلا گیا، گناہوں کو پھینکنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے زبور میں، زبور 139 میں لکھا ہے کہ اگر میں پتال میں اپنا بستر بچھاؤں، اگر ہے، لیکن بہرحال اشارہ ہے کہ وہ پتال میں گیا، وہ نیچے انڈر ورلڈ میں گیا اور ہمارے گناہوں کو اٹھائے ہوئے نیچے گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے وہ جو پنجابی کی بچکڑی، وہ جو بہت بڑی سیک ہمارے گناہوں کی اٹھائی ہوئی تھی، وہ اس کو گناہوں کو اپنے اوپر لیا، نیچے پہنچا، ہیل کا دروازہ کھولا اور ہمارے گناہوں کی وہ بڑی بچکڑی جو کہہ لیں گٹھری جو تھی ہیل میں پھینکی اور ہمارے گناہوں کی مخلصی حاصل کی۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہیل میں جو چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں لوٹا، کسی کے ہیڈیز میں سے، انڈر ورلڈ میں سے، اس دنیا میں سے نکل آنے کا ذکر موجود نہیں۔ جو بھی وہاں پر گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا، تو خداوند یسوع مسیح پھر کیسے نکل آیا؟ ہیل میں تو اڑبنگے لگے ہوئے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ لاک ہے، وہ لاکڈ ڈنجن ہے، وہاں سے آج تک کوئی نکلا نہیں ہے، تو مسیح کیسے وہاں سے نکل سکتا ہے؟ پیارے بھائیو، اگر کسی کے پاس کنجیاں ہوں تو وہ نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ He can come out۔ 2 حوالے متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور یونا جب مر گیا تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، لیکن لکھا ہے میں پہاڑوں کی تہ میں چلا گیا۔
وہاں پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا، اس کے اڑبنگے تھے، اس کے دروازے تھے، اور وہ بالکل جس طرح ہمارا جیل خانہ ہوتا ہے سلاخوں والا، اس طرح کے ایک جیل خانے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ مسیح خداوند وہاں پر گئے، چابیاں ان کے پاس تھیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں مر گیا تھا، اب عبدالآباد زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ نیچے اترا، وہاں سے کنجیاں حاصل کی، اس کو کھولا، اس گٹھڑی کو، گناہ کی گٹھڑی کو پھینکا، دروازے کو بند کیا، موت کی کنجیاں بھی اپنے ہاتھ میں لی، اور وہاں سے فتح کا شادیانہ بجاتے ہوئے وہ نکل پڑا۔ لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ لازر، غریب لازر اور امیر آدمی جب مر گئے، وہاں سے ایک تصویر آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ تو ایک فردوس اچھی جگہ ہے، باپ ابراہم کی گود ہے، اور ایک عذاب کی جگہ ہے، اور لکھا ہے ان دونوں کے درمیان ایک گڑھا ہے، اور کوئی اس گڑھے کو کراس نہیں کر سکتا ہے، جو وہاں پہ پھنس جاتا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے۔ تو پھر مسیح ایسے کہاں سے، وہ تو گڑھا ہے، گڑھے سے کیسے نکل آئے؟ وہ تو پھنس گئے، جب مسیح گیا نکل نہیں سکتا، بہت بڑا گڑھا ہے۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں کیا بتاتی ہے؟ شاگردوں نے ایک بار مسیح کو پانی پر بھی چلتے دیکھا تھا، شاگردوں نے اسے بادلوں کے اوپر جاتے دیکھا تھا۔ تو جو پانی پہ چل سکتا ہے، جو فضاؤں پہ چل سکتا ہے، جو بادلوں میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ گڑھا کراس کرنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی کراس کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قوت سے اس گڑھے کو کراس کرتے 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 فردوس تک پہنچ گیا۔ یاد رکھیے، یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کتنی دیر لگی گٹھڑی پھینکتے؟ یقیناً زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن جو وہاں سے بھی سارے منظرنامے کو پڑھ کے سمجھ لگتی ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر مسیح کو فردوس میں پہنچنا تھا، کیونکہ کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید بہت سارے لوگ جواب دے پائیں گے کہ جب مسیح نے اپنی جان دی تو وقت کیا تھا؟ تیسری گھڑی، وہاں پہ لکھا ہے 3 بجے سے پہر۔ اردو میں اگر ہم اس کی تشریح کریں تو وہ 3 بجے کے قریب خدا یسوع مسیح نے جان دی، اور جان دینے سے پہلے اپنے ساتھ رائٹ سائڈ پہ لٹکے ہوئے ڈاکو سے کیا کہا تھا؟ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہو، آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ 3 بجے مر گئے، گناہ کا بھاری بوجھ اٹھایا، ہیل کے دروازے کھولے، گٹھڑی پھینکی، گڑھا کراس کرنا تھا، 6 بجے تک وہاں پہنچنا تھا۔ پتہ کیوں؟ 3 بجے سے 6 بجے تک یہودیوں کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مسیح کے منہ سے مبارک لفظ نکلے، ٹوڈے، آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک بات کر کے گزرتا چلا جاؤں، یہ جو نئے تراجم آ رہے ہیں انگلش کے، وہاں پر کامے کی مس پلیسمنٹ ہوئی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے جیسس سیڈ ٹو ہم ٹوڈے کاما you will be with me in paradise۔ ایسا نہیں ہے، Jesus said today you shall be with me in paradise۔ so کامے کی پلیسمنٹ نے اس کے معنی بدل دیے ہیں۔ باہر 6 بجے تک مسیح کو یہ کام کر کے، گناہوں کی قیمت ادا کر کے صلیب پر گناہوں کو قید خانے میں پھینک، وہاں پر ڈنجن میں پھینک کے، چابیاں حاصل کر کے، گڑھا کراس کر کے 6 بجے تک وہاں پہنچنا تھا، کیونکہ کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر مسیح 6 بجے تک نہ پہنچتے، ہم اپنی دنیا کا ٹائم بیان کریں، یہودیوں کے مطابق آج بھی وہ کہتے ہیں شام 6 بجے کے بعد ان کا نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ 6 بجے تک انہوں نے پہنچنا تھا، مسیح نے وہ سارا کام ختم کیا، گڑھا کراس کیا، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہم اس ملاقات کو دیکھیں کہ ڈاکو وہاں پر پہنچ چکا ہے؟ ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ دیکھیے، جس دن مسیح کی تسلیم ہوئی ہے اور جس دن وہ 2 ڈاکو ان کے ساتھ مسلوب کیے گئے ہیں، اناجیل کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عام سبت نہیں تھا، لکھا ہے وہ خاص سبت تھا۔ انگریزی میں لکھا ہے that was an high Sabbath، ہائی سبت تھا۔ اب دیکھیے وہ ڈاکو صاحب لڑکے ہیں، خدا کی میں کہتا ہوں کہ اس کی عقل کل کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ خدا نے کس طرح یہ سارا پروگرام، نجات کا پروگرام ترتیب دیا کہ یہ مقرر کیا کہ مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، منجی
رضی عالمین ہے اسے عام سبت پہ قربان نہیں ہونا، اسے خاص سبت پہ قربان ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اس ڈاکو کی نجات اللہ قبول کر لیا، آقا مان لیا، اپنا لارڈ تسلیم کر لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر 6 بج جاتے ہیں۔ وہ آج 6 بجے سے پہلے خدا یسوع مسیح بھی فردوس میں پہنچ جاتے ہیں، ڈاکو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ شاید وہ اس عید کا بھی بیان نہیں ہو سکتا، اس خوشی کا بھی بیان نہیں ہو سکتا کہ وہ نیچے باپ ابراہیم کی گود میں مقدسین صدیوں سے، کئی صدیوں سے اس مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ باپ ابراہیم نے بتایا تھا جب میں کوہ موریا پہ تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا تھا، اس کی جان لینے ہی والا تھا، آسمان سے ایک آواز آئی، سٹاپ اٹ، نہ کر۔ خدا بندہ بابا ابراہیم نے پوچھا یہ کیا راز ہے؟ اتنا سفر طے کر کے، لکڑیاں اٹھا کے، میں نوکروں کو ساتھ لے کے اتنا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچا ہوں، میں تیار ہوں کرنے کے لیے، تو نے مجھے کیوں روک دیا؟ خدا نے کہا چھوڑ دے۔ اور وہ پیچھے دیکھ، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ایک مینڈا برا ملتا ہے، وہ اس کو ذبح قربان کر دیتا ہے اپنے بیٹے کی جگہ پر۔ باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا راز ہے؟ باپ اسے کہتے ہیں دھیان سے سن ابراہیم، جس طرح آج اس برے کے قربان ہونے سے تیرا بیٹا بچ گیا ہے، ایک حقیقی برا آنے والا ہے، اس کے قربان ہونے سے آدم کے کروڑوں اربوں بچے بچیں گے، نجات پائیں گے، بچ جائیں گے۔ اس دن سے باپ ابراہیم کا انتظار شروع ہو گیا، وہ مسیح کب آنے والا ہے، اس نے کب آنا ہے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر یہودیوں کو مسیح نے کہا تھا فخر نہ کرو کہ ہمارا باپ ابراہیم ہے، ہم اس کی اولاد ہیں، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا منتظر تھا۔ کب سے؟ اس پہاڑ سے، جب سے وہ نیچے اترا تھا، خدا نے اسے مکاشفہ دیا تھا، تب سے اس کے اس دنیا سے جانے تک اس کا انتظار جاری رہا کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ خدا نے اسے اپنا دوست کہہ دیا، اس فردوس کو، اس نیچے والی جگہ کو باپ ابراہیم کی گود کا نام دے دیا، جس طرح بعض دفعہ ہم بعض کئی روڈز کو نام دے دیتے ہیں، رچرڈ روڈ، ولیمز روڈ۔ تو اس سارے کمپارٹمنٹ کو خدا نے ابراہیم کی گود، ابراہیم بوزم کا نام دے دیا۔ اتنا پیار تھا لیکن وہ مسیح کا دیدار نہ کر سکا۔ ذرا غور کیجئے، ڈاکو پہنچتا ہے، صدیوں بعد مسیح پہنچتے ہیں، تو کیا عید وہاں پر ہو رہی ہوگی؟ اس مسیح کو دیکھتے ہیں جس کے دیدار کرنے کو وہ ترستے رہے، سارے انبیاء اس کی گواہیاں دیتے رہے، اس کی خبریں دیتے رہے، اس کو دیکھ نہ سکے، اور آج اس ڈاکو کو وہاں پر دیکھتے ہیں، ساتھ مسیح وہاں پر آتا ہے، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں، اوور جوائڈ۔ یہاں پر ایک معاملہ شاید آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے پہلے کیا کوئی بندہ آسمان پہ نہیں گیا؟ کیا سارے اس فردوس میں اکٹھے ہو رہے تھے؟ اچھے لوگ، ایمان میں مرنے والے لوگ، یا کوئی آسمان پہ بھی جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا وہ دعویٰ آپ کو یاد آ رہا ہوگا، راہ، حق اور زندگی میں، I am the way۔ تو جب تک وے نہ آتا، جب تک راستہ نہ بنتا، کوئی آسمان پہ جا سکتا؟ نہیں جا سکتا۔ کوئی نہیں گیا، سارے کے سارے نیچے انتظار کر رہے تھے، اور جب مسیح وہاں پر گیا، انہوں نے دیکھا the way has come، راستہ بن گیا ہے، اب کے راستہ بنے گا، اب کے ہم آسمان پہ جائیں گے۔ اگر کوئی پہلے آسمان پہ چلا جاتا تو مسیح کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، I am the way، I am the only way۔ تو جب تک وہ دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے کوئی آسمان پہ نہیں گیا، سارے نیچے فردوس میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ تھیولوجیکل حلقوں میں یہ بحث عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی سالویشن تقریباً سیم ہے۔ جی نہیں، اب کے مسیحی مرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اب کے مسیحی سوتا ہے تو وہ خداوند کے پاس چلا جاتا ہے۔ مسیح کے آنے سے پہلے جب کوئی ایمان میں مرتا تھا، یہوہ خدا پر ایمان رکھ کے مرتا تھا، وہ اوپر نہیں، فردوس میں جاتا تھا، وہاں پر انتظار کرتا تھا۔ وہ سب کے سب وہاں پر انتظار کر رہے تھے، وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں نہیں
خداوند کے لیے کیا نام؟ جی نہیں، خداوند نے خروج کی کتاب میں فرمایا تھا وہ تقصیر کرنے والے کو بخشے گا ضرور، بری نہیں کرے گا. یہ بخشے گا ضرور کی انگلش لکھی ہے he will forgive but he will not clear him away. تو جب تک اس کے گناہ بالکل اس کا ریکارڈ صاف نہ کر دیا جاتا وہ آسمان کا دیدار نہیں کر سکتا تھا، وہ اس وطن میں نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتا تھا. عبرانیوں کے خط کے جن کے پاس خدا کا کلام ہے یہ حوالہ میرے ساتھ ضرور پڑھیے. عبرانیوں کے نام خط باب نمبر 11 آیت نمبر 13 بڑا ضروری حوالہ ہے، اگر آپ نکال سکیں جلدی نکالیں، میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. پرانے عہد نامہ کے تمام انبیاء سارے کے سارے ایمان کی حالت میں مرے. وہ ان کو خدا اپنے حضور قبول کرتا تھا، آسمان پر نہیں نیچے فردوس میں بھیج دیتا تھا، کیونکہ ایک آیت بڑی قابل غور باب نمبر 11 آیت نمبر 39 میں کیا لکھا سنیے. لکھا ہے انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. ایمان میں مرے، ایمان کی حالت میں مرے، لیکن وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. وہ سارے کے سارے نیچے اکٹھے ہوتے رہے اور اپنے بارے میں سنیے پیارے بھائی، وقت آ گیا ہے ہماری نجات کس طرح ان سے بہتر ہے. یہاں پہ لکھا ہے عبرانیوں باب 11 آیت 40 خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی. ہمارے لیے خون خریدوں کے لیے وہ جو ایمان میں مرتے تھے ان کو خدا معاف کر دیتا تھا، ان کا ریکارڈ کلیئر وے نہیں ہوتا تھا. اس کا میں بھی ایک حوالہ بھی پڑھوں گا جو اس بات کو واضح کر دے گا. ان کو خدا معاف کر دیتا تھا، ان کا ریکارڈ کلیئر وے نہیں کرتا تھا. وہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوتے رہے. اور یہ آیت جو ہے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. باب 11 آیت 40 لکھا ہے تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. کتنی خوبصورت، تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل، یہ لکھا وہ کامل نہ ہوں گے ہمارے بغیر نہیں ہوں گے. جب تک ہم نہیں وہاں پر جائیں گے، جب تک مسیح نہیں آئے گا، ہمارے آنے تک وہ وہیں پر رکے رہیں گے، وہیں پر انتظار کریں گے. جب اسی اپنی قربانی دے گا، صلیب پر ہمارا کفارہ دے گا، ہمارے گناہوں کو جا کے حل میں پھینکے گا، موت کو موت کی موت کرے گا، موت کو شکست دے گا، موت کا ڈنگ نکالے گا، قبر کو فتح کرے گا. پھر اس کا خون جو ہے ہمیں پاک کر کے آسمان پہ لے کے جائے گا. پھر اس کا دعویٰ پورا ہوگا، آئی ایم دا وے، اور اسی راستے پر چڑھ کر ہم فردوس، ہم اوپر آسمان پر پہنچ سکیں. اس سے پہلے یہ ممکن نہیں. تبھی تک میں اس سے پہلے آگے بڑھوں میں خلاصہ بیان کرتا چلوں. ترتیب میں نے عمومی ترتیب بیان کی. مسیح مر گئے، مسیح باپ ابراہیم کی گود میں چلے گئے، تیسرے دن جی اٹھے، خون لے کر آسمان پہ گئے، واپس آئے، قیدی روحوں کو چھڑایا اور دوبارہ اوپر چلے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح زمین کے نیچے گئے، اڑبنگے دروازے وہ کھولے، موت اور البروا کی کنجیاں حاصل کی، گڑھا کراس کیا، جس طائب ڈاکو کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ملے، اس کو فردوس کی خبر دی، واپس آئے. ان تمام قیدی روحوں کو جو نیچے موجود تھی ان کو بھی ان کے ساتھ چھڑا لیا، ان کے ساتھ ان کو بھی اس نے آزاد کروا لیا. ایک اور بات، اب وہ نقطہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نیچے جا کے مسیح نے منادی کی. یہ سب سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں جب مسیح 3 دن نیچے رہے تو انہوں نے منادی کی. یقیناً خدا کے بندے پطرس کے پہلے خط کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح نیچے گئے اور انہوں نے قیدی روحوں میں جا کے منادی کی. سیاق اس وقت بیان کرتا ہے کہ یہ وہ قیدی روحیں ہیں جو نوح کے دور کی روحیں تھی. جب نوح کشتی بنا رہا تھا اس نے لوگوں کو بڑی دعوت دی، طوفان آنے والا ہے، خدا کی عدالت ہونے والی ہے، خدا دنیا کو ملیا میٹ کر دے گا، توبہ کر لو، کشتی کی طرف رجوع کرو. اسے نہیں بنی. 8 جانیں اس کشتی میں سوار ہوئی اور وہ بچی، باقی سارے لوگ نوح کے اس طوفان عظیم میں ختم ہو گئے، مر گئے. اب مسیح نیچے جاتے ہیں، وہ روحیں وہاں پر موجود ہیں، ان سے منادی کرتے ہیں. میرے بندے نوح نے بڑی منادی کی، تمہیں بڑا سمجھایا، تمہیں بڑا بتایا کہ یہ جو میں کشتی بنا رہا ہوں اس میں سوار ہو جاؤ فی الحال اس طوفان سے بچنے کے لیے، لیکن
یہ کشتی ایک آنے والے شخص کی مثیل ہے، وہ کشتی ہمیں ابدی دنیا میں لے جائے گی، ابدی زندگی کی طرف لے جائے گی۔ میں وہ حقیقی کشتی ہوں۔ اب کہ یہ جو قیدی روحیں یہاں پر موجود ہیں، جو ایمان میں مری تھی، جو یہوہ کے نام میں مری تھی، اب یہ مجھ کشتی میں سوار ہو کے ابدی مقاموں کی طرف محو سفر ہو جائیں گے۔ یہ اس نے وہاں پر منادی کی، ان کو بتایا کہ میں تھا وہ جس کو نوح وہاں پر ٹائپس میں بیان کر رہا تھا، میری شبیہ کو بیان کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، آپ اس میں سوار نہ ہوئے، اور آج اس ابدی کشتی میں بھی سوار نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، گھڑیال بتا رہا ہے 3 دن کا وقت گزرنے والا ہے، سارا کام ہو چکا اور قیدی روحیں وہاں پر منتظر ہیں، تیسرا دن ختم ہوتا ہے۔ پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان تمام روحوں کو ساتھ لے کر وہاں سے ایک فتح کی للکار کے ساتھ وکٹری کا اعلان کرتے ہوئے ان ساری قیدی روحوں کو لے کر نکلتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قبروں کے منہ کھل جاتے ہیں اور زلزلہ بھی آتا ہے اور ساری دنیا ہل جاتی ہے۔ اور وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے کچھ مقدسین کے چہرے دیکھے، وہ کچھ مقدسین سے ملے ہیں، لوگ نکڑوں میں کھڑے ہیں، بحث چل رہی ہے۔ سنا ہے قبر میں جسم نہیں ہے، سنا ہے وہ رومی سیل ٹوٹ چکی ہے، سنا ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے شاگرد چرا کے لے گئے ہیں، کچھ لوگ ایک نکر میں کھڑے ہیں، کچھ کارنر میٹنگز جو ہوتی ہیں نا اس طرح کے واقعے کے بعد، کارنر میٹنگز جاری ہیں، 2 بندے بات کر رہے ہیں، سنتے کوئی نہیں، ایک بندہ آگے بول جاتا ہے جلالی سا چہرہ لیے، میں نے تمہیں کہا تھا trust me but you didn't, I told you many times you didn't trust me۔ وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ میں یرمیا ہوں۔ ایک اور کارنر میں میٹنگ ہو رہی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا ایک کنواری حاملہ ہوگی، یسی کے تنے سے کومل پھوٹے گی، تم نے میرا یقین نہیں کیا، تم کون ہو؟ میں ہی نہیں۔ 15 منٹ بعد پھر شیطان آ جاتا ہے، موت کیا حال ہے تیرا؟ تیسرا دن ختم ہونے والا ہے، موت بیٹھی ہے، اداس ہو رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ شیطان پوچھتا ہے موت I trust you، تو نے مجھے کہا تھا تیرا 6000 سال کا تجربہ ہے، تیرے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کہتی ہے کچھ نکل رہا ہے میرے ہاتھ سے، آج مجھے لگتا ہے میں بھی مر جاؤں گی۔ موت کہتی ہے آج میری بھی موت ہو جائے گی، مجھے لگ رہا ہے کچھ نکلنے والا ہے، کچھ جانے والا ہے، میرے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ زندگی کا شہزادہ قبر کے بند توڑ کے، قبر کی پہنائیوں سے نکل کے، موت کی موت کر کے تیسرے دن قبر میں سے باہر نکل آیا، اور وہاں پر پھر شیطان کی موت ہوئی۔ تو یہ جو وہاں پر لوگ پھر رہے ہیں، انہوں نے موت کو زندگی میں بدلتے دیکھا ہے، انہوں نے زندگی کے شہزادے کا دیدار کر لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں زکریا ہوں، کوئی کہتا ہے میں میکا ہوں، میں یسایہ ہوں، سارے لوگ وہاں پر ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 3 بڑے واقعات پیارے بھائیوں، اس کے بعد میں اس کو کنکلیوڈ کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ پھٹا، زلزلہ آیا اور قبروں کے منہ کھلے۔ آپ کو یاد ہے کہ پردہ جو ہے تقریباً ایسے جہاں پر لگا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے پاک ترین مقام ہوتا تھا، پردے کے دوسری طرف پاک مقام ہوتا تھا، اور اس کے باہر جو سین ہے وہ وہاں پر سین ہوتا تھا۔ وہاں پر 3 چیزیں ہوتی تھیں، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ پردہ تھا۔ اس پردے کے اندر عہد کا صندوق ہوا کرتا تھا، وہاں پر شکائنہ گلوری، خدا کی پریزنس ہوا کرتی تھی، وہاں پر عہد کا صندوق ہوا کرتا تھا، اس کے اوپر مرسی سیٹ لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر 2 کروبی ایسے پر پھیلائے، سر جھکائے، اس کے اوپر تکتے رہتے تھے۔ اور سردار کاہن سال میں 1 دفعہ، جسے ہم یوم کفارہ کہتے ہیں، اس دن پردہ ہٹا کے خدا کی پناہ مانگ کے وہاں پر جایا کرتا تھا، اپنا کفارہ دیتا، قوم کا کفارہ دیتا، اپنے خاندان کا کفارہ دیتا، اور پھر نکل آیا کرتا تھا۔ اب یہ پردہ، اس پردے کے بارے میں کتابوں میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا دبیز ہوا کرتا تھا، اتنا موٹا تھا کہ 3 گھوڑے بھی اپنے زور سے اس کو پھاڑ نہ سکتے تھے، جو سچا تھک کرٹن۔ اور وہ ویل جو وہاں پر لگا ہے، اس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتے ہیں کہ جب مسیح نے فتح کا نعرہ لگایا تو وہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں جو مرقوم ہے اس کی روشنی میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب پردہ پھٹا تو اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ خدا تک راستہ کھل
کھل گیا ہے. اب صرف سردار کاہن نہیں، ہر وہ شخص جو مسیح کا خون خریدا ہے، جس شاہی کاہنوں کا فرقے میں ایک کاہن ہے، وہ وہاں پر رسائی حاصل کر سکتا ہے. پردہ پھٹ گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہ رہی کاہنوں کی، ضرورت نہ رہی قربان گاہ کی، ضرورت نہ رہی التار کی، ضرورت نہ رہی قربانیوں کی، ضرورت نہ رہی کوئنوں کی، ضرورت نہ رہی ان خوشبوئیوں کی جن کو لے کے سردار کاہن جاتا تھا. خدا نے کہا اب تمہیں اپنے بدن ایسی قربانی کے طور پر میں سب پیش کر رہے ہیں جو مجھے پسندیدہ ہو. یہ بدنوں کو آپ نے لے کے میرے تک آنا ہے. اور خدا یسوع مسیح کی نجات بخش موت نے، اس کے وہ فدوی قربانی نے اس راستہ کو ہمارے لیے کھول دیا. اور دوسرا بڑا کام جو ہوا، زلزلہ آیا. آپ کو یاد ہے جب کوہ سینا پر شریعت دی گئی تھی تب بھی زلزلہ آیا تھا، اور اس پہاڑی پر جب مسیح نے قربانی دی کوہ کلور پر پھر زلزلہ آیا ہے. کیا بات سکھائی گئی کہ جب شریعت دی گئی تو زلزلہ آیا تھا، کوہ کلور پر پھر زلزلہ آیا. شریعت کی ڈیمانڈ خدا یسوع مسیح نے اپنی راست باز زندگی کے، اپنی پاک زندگی کے وسیلہ سے پوری کر دی ہیں. اب شریعت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں قبروں کے منہ کھل گئے کہ اے قبر تیری فتح کہاں رہی، اور اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. یہ اب تو ہمارے لیے بہانے ہیں، ہمارے لیے اوپر جانے کے راستے ہیں. ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، ڈر سے نہیں خوشی سے. تو پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے، مسیح خداوند کی قربانی نے کیا ہمارے لیے کر دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ڈو دس ڈو دس ڈو دس، بلیو می اینڈ دین ڈو مائی ول، دین ڈو واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو. اور پھر خدا یسوع مسیح کی فتح مند قربانی کے وسیلہ سے ہمارے لیے آسمان کا راستہ کھل گیا ہے. اب نرسنگا پھونکا جانا ہے. ہر مسیحی نے آواز سننی ہے. جو مسیحی مر گئے ہیں، پہلے سو گئے ہیں، وہ بھی اس کی آواز سن کے اٹھیں گے. اور اگر خداوند کو منظور ہوا اور ہماری ہی زندگی میں مسیح کی دوسری آمد کا وقت آ گیا، ہم میں سے ہر ایک نرسنگا سنے گا، مسیح کی آواز سنے گا، یہاں اوپر آ جا، کم اپ ہدر. اور ہم سب اس بڑے کی شادی میں شریک ہو جائیں گے اور اس کا استقبال کرنے والے ہوں گے. ایک آخری بات، جب مسیح آسمان پر جا رہے تھے بادلوں میں، تو وہاں پہ لکھا ہے، فرشتہ کہتا ہے تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو. ہماری امید ہے یسوع آنے والا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اینی مومنٹ، مے بی ٹمارو، مے بی دس ایوننگ، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اب ہمیں آسمان کی طرف نہیں تکتے رہنا، اب ہمیں وہیں پر نہیں دیکھتے رہنا، اب ہمیں دنیا کی طرف دیکھنا ہے، سامریا کی طرف دیکھنا ہے، یہودیہ کی طرف دیکھنا ہے، دنیا کے کونے کونے تک دیکھنا ہے، اور ان لوگوں کو جیتنا ہے جو اس سے باہر ہیں، جو اس کی نجات بخش قربانی کو نہیں جانتے، جو اس کو نہیں جانتے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے. ذرا دیکھیے پیارے بھائیوں، اتنی محبت بھی کرتا ہے. مذاہب عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، محبت ڈیمانڈ کرتا ہے ہر مذہب، ہر عقیدہ، لیکن یہاں پر محبت دکھائی جاتی ہے. مسیح خداوند نے اپنے جسم کی قربانی کے وسیلہ سے ہمیں خرید کے دو کے انمول کر دیا ہے. تو پھر اب کام کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے جب 5 باتیں ہو گئی. کیڑی موت کا ڈر نکالا جا چکا ہے. اب ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے. موت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، بلکہ موت سے ہم ایک اور زندگی میں، ایک اور دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. مسیح خداوند کو فاتح اجل کہا گیا ہے، وہ موت پہ فاتح ہے، اس نے موت کو شکست دی ہے. قبر کے بارے میں، قبر مغلوب ہو چکی ہے. قبر کے بارے میں لکھا ہے اے قبر تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. تو جب ہمارے لیے موت بھی جو ہے اس کا ڈنگ ختم ہو چکا، قبر کو مغلوب کیا جا چکا ہے، دوزخ اور عالم ارواح اور موت کی کنجیاں ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں. گناہ کا زور ٹوٹ چکا ہے، شیطان کو شکست دی چکی ہے، وہ زخمی ہو کے گھوم رہا ہے. قیامت ہمارے اندر بسیرا کیے ہوئے ہے. یسوع مسیح نے کہا میں قیامت ہوں، اور جن جن کے اندر مسیح رہتا ہے ان کے اندر قیامت بسیرا کیے ہوئے ہیں. اور پھر آسمان پہ جانے کا فری ٹرپ اور اس کی ٹکٹ بھی ہمیں دے دی گئی ہے، جو ایمان کے وسیلہ سے ہم سب کو مل چکی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے آواز دیں گے یہاں اوپر آ جا، ٹیک اے فلائٹ اینڈ گو دیئر. تو جب اتنا کچھ ہمیں دے دیا گیا ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی وجہ بچتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اس انجیل کو، اس لفانی پیغام کو، اس لسانی پیغام کو، اس نجات بخش انجیل کو لوگوں تک نہ لے کے جائیں؟
کوئی وجہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، ہر چیز ہمارے لیے خداوند نے فتح کر لی ہے. اس لیے پیارے بھائیو وی ہیو ٹو گو آؤٹ. فیلاڈلفیا کی کلیسیا، یہ لفظ فیلاڈلفیا یا فیلاڈلفیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے اس جگہ پر آ کے. پہلے تو میں کلام مقدس میں فیلاڈلفیا پڑھا کرتا تھا، اور یہ کلام مقدس میں پائی جانے والی چھٹی کلیسیا ہے. اس کلیسیا کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ واحد کلیسیا ہے، اور ایک اور کلیسیا ہے. یہ واحد کلیسیا ہے جس کو خدا نے سرزنش نہیں کی، جس کو صرف شاباش دی ہے. پتہ ہے کیوں؟ فیلاڈلفیا کا مطلب کیا ہے؟ جی واو ونڈرفل، گاڈ بلیس یو. برادرلی لو، برادرانہ شفقت، برادرانہ محبت. آپ کی کلیسیا فیلاڈلفیا کے مسیحی خدا کی نظر میں بہت یا ساری کلیسیوں کو خدا نے کہا تیرے میں یہ خرابی ہے، تیرے میں یہ خرابی ہے، تیرے میں یہ خرابی ہے. فیلاڈلفیا کی کلیسیا کو شاباش، آئی لائک یور ڈیڈز، اور لکھا ہے میں نے تیرے سامنے دروازہ کھلا رکھا ہے. تو میں نے جو باتیں بیان کی، موت بھی، قبر بھی، کنجیاں بھی ہمارے پاس، زندگی کا شہزادہ ہمارے پاس، قیامت ہمارے اندر، اور رہتے ہوں فیلاڈلفیا میں، ہوں کلیسیا کے ممبر. اس چرچ کو کہا گیا ہے مشنری چرچ. پلیز لیٹس گو آؤٹ آف آور کمفرٹ زون اینڈ ون سولز. پلیز ایک سول پلیز خداوند کے ساتھ وعدہ کریں. خداوند نے جب اتنا کچھ کیا جا چکا ہے 2014 اگلی کنونشن تک، one soul I have to win. You have been called a missionary church. Please اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں، خداوند کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. کسی ہندو کو، کسی غیر مسیحی کو، کسی کو بھی خداوند کی انجیل سنائیں، اسے یہ بڑی خبر دیں، خداوند کے لیے جیتیں، توبہ کے لیے تیار کریں، اس کو مسیح کے اندر لے کے آئیں. Philadelphian church is the church which is called a missionary church. اور خداوند کہتے ہیں میں نے تیرے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور فیلاڈلفین چرچ کی چرچ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ وہ چرچ ہے جس نے سب سے زیادہ ایونجلسٹ پیدا کیے ہیں، سب سے زیادہ مشنری ورک ہوا ہے، سب سے زیادہ چرچز اس دور میں بنے ہیں، جسے فیلاڈلفیا کی کلیسیا کہتے ہیں. سو میرا دل خوش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیلاڈلفیا کی کلیسیا نہ صرف پاکستان کے لیے مشنری ورک شروع کرے، اس خطے میں بھی شروع کریں. اور خداوند کو، میں تو امریکہ تیسری دفعہ آیا ہوں، آپ تو یہاں پہ رہتے ہیں. مجھے ہمیشہ لفظ فیلاڈلفیا بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ وہ کلیسیا ہے جو خدا کو بڑی پسند ہے. ویسے بھی آپ سارے بہت اچھے لوگ ہیں، خدا ان سے پیار کرتے ہیں. لیٹس ڈو سم تھنگ فار ہم. وین ڈیتھ ہیز بین کنکرڈ، ہیل ہیز بین کنکرڈ، جیزس از دا لارڈ آف لائف، اور وہ ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تھے. آمین. آئیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکائیں. کوئی آنکھ کھلی نہ رہے، کوئی سر پر نہ رہے، یہاں سب خالی نہ جائیں. خداوند نے میرے لیے کیا پیغام مجھے دیے.